دوسرا سوال ہے بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کا رک جانا۔ ارباب علم و بصیرت بالعموم اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس طرح یہ جو چند ممالک ہیں ان کے اندر یہ چیز زیادہ وہ مشہور ہے کہ بھائی کالی بلی نے راستہ کاٹ لی ہے، یہ کام نہیں کرنا، رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا، یہ ٹوٹا ہوا تارا ہے اس کو دیکھ کر کوئی چیز مانگو تو مل جاتی ہے، پلک ٹوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، میری آنکھ جھپک رہی ہے، کیا ہوگا، کیا آفٹر ایفیکٹس ہیں، فائدہ ہے، نفع ہے، نقصان ہے۔ ارباب علم و بصیرت یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ بدشگونی۔ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کا رک جانا۔ جیسے ہاں ایک اور بھی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے 7045، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری طرف سے ملنے والی خیر کوئی خیر نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر نیک عمل، ہر نیک کام اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے کامل ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، آسمان اور زمین اسی کے لیے ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ قرآن کی آیات ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور کرائٹیریا بتایا سورۃ القاف میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کائنات کا پتہ اور کائنات کا ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، کائنات کا ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کائنات میں اللہ کسی کام کے، کسی امر کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدشگونی، فلاں ایسا ہو گیا، رات کو کتا رو رہا ہے تو اس کو موت کے فرشتے نظر آ رہے، قبرستان میں کتا بول رہا ہے تو کسی مردے کو عذاب مل رہا ہے، یا بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو اب سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام بدشگونیاں غلط ہیں، حرام ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ ان چیزوں سے ہونے کے عمل کو، آپ ان چیزوں کے ہونے کے عمل کو آپ اللہ کی مشیت اور اللہ کی ودیت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز بھی شامل حال ہے، وہ چیز بھی شامل ہے، وہ چیز بھی وہ طاقت اور وہ ایکسیس رکھتی ہے جو اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کے خزانوں میں وہ چیز ہے۔ تو ارباب علم و بصیرت یہ مسند احمد کی یہ حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تیرے سے ملنے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ تمام خیریں، تمام طاقتیں، تمام شر، تمام خیر، تمام بیماری، تمام خوشیاں، تمام غم، تمام صحت، کائنات کا ہر امر جو انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اس کا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ابو لہب یا مشرکین مکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اے محمد رسول اللہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ تیرا اللہ سچ ہے، تیرا اللہ برحق ہے، وہ اس کعبے کا مالک ہے، لیکن آپ اتنا کہہ دیجئے کہ یہ لات، منات اور عزا یہ بھی خیر اور شر کے مالک ہیں۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کے منکر نہیں تھے، وہ محمد رسول اللہ کو صادق اور امین بھی تسلیم کرتے تھے۔
وہ کہتے تھے وہ اللہ برحق ہے، آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن یہ لات منات عزا حبل یہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو وہی بدشگونیاں کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو بس کو غلط ہونے والا ہے، میری بائیں آنکھ کھڑا کری ہے تو کچھ غلط ہونے والا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ خارج ہو رہی ہے تو کوئی دولت آنے والی ہے، ٹھیک ہے، رات کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، رزق چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بدشگونیاں کہلاتی ہیں، اور دین میں بدشگونی کی گنجائش